सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरवे के बाद लाहौर में ज्यादती का एक और वाकया। चुंग में मां बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी ने ज्यादती की। चुंग में मां बेटी से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों मुल्ज़मान को सीआईए कोतवाली मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़म आदि मुजरिम निकला पहले भी 2 खवातीन को ज्यादती का निशाना बना चुका है। मुल्ज़म उमर फारूक के खिलाफ 2 मुकदमा पहले भी दर्ज हो चुके हैं। पुलिस का इस हवाले से बताना है एक मुकदमा थाना नवाब टाउन जबकि दूसरा थाना हवेली ओकाड़ा में दर्ज किया गया था। मुल्ज़म रवा साल जेल से ज्यादती के मुकदमे में रिहा हुआ था। मुल्ज़म रवा साल 16 फरवरी को जेल से रिहा किया गया था। विहाड़ी की 35 साला खातून 15 साला बेटी के साथ लाहौर आई थी। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने तशद्दुद भी किया, बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वकास अहमद। वकास, आप बताइएगा इस वाक़े के हवाले से कैसे ये वाक़या पेश आया, माँ बेटी का क्या कहना है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? ऐसा नहीं है, गुज़िश्ता रात तकरीबन 11 से 12 के वक्त दरमियान ये वाक़या पेश आया था और जैसे ही पुलिस को पता चला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद दोनों मुल्ज़मान भी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो मरकज़ी मुल्ज़म है उमर, वो साबिक रिकॉर्ड याफ्ता भी है और ख़वातीन से ज़्यादती के केस में सज़ा भी काट के आया है, यानी जेल से इसी साल फरवरी में रिहा भी हुआ है। जो मुकदमा दर्ज किया गया था और जो ख़वातीन ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया उसके मुताबिक वो तकरीबन 10 बजे करीब विहाड़ी से लाहौर पहुंची थी। ठोकर न्याज बेग पर जिन्ना टर्मिनल पर बस से उन्हें उतारा और वहां से वो सदर गोल चक्कर के पास अपनी बहन के घर जाना चाहती थी, तो वहां से उन्होंने रिक्शा किराए पर लिया। रिक्शा जो था, ख़वातीन की बदकिस्मती ये थी कि वो जिस रिक्शा ड्राइवर को उन्होंने अप्रोच किया वो एक क्रिमिनल था और इसीलिए क्रिमिनल जो मुल्ज़म था उसने इस सूरत हाल को भांपा और अपने दूसरे साथी को भी बुला लिया, मनसब को। दोनों ने ख़वातीन को रिक्शे में बिठाया और जो है वो सदर गोल चक्कर की जाने की बजाय एलडी एवेन्यू की तरफ चले गए, क्योंकि मुल्ज़मान को पता था कि एलडी एवेन्यू में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर बिल्कुल सुनसानी है और वहां पर घर नहीं है और वहां पर ये अपनी जो दरिंदी है उसका इजहार कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने एलडी एवेन्यू के एच ब्लॉक में वहां पर जाकर रिक्शा रोक दिया और ख़वातीन को ये कहा कि रिक्शा ख़राब हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने ज़बरदस्ती ख़वातीन को अपनी हवस का निशाना बनाया और माँ बेटी के सामने एक दूसरे की असमत दरी करते रहे। वहाँ पर काफ़ी देर के बाद जो गाड़ी की जब रोशनी आई तो मुल्ज़मान इससे खौफजदा हो गए और उन्होंने समझा कि शायद ये गाड़ी इनकी तरफ आ रही है। इसी कश्मकश में और खौफ में मुब्तला मुल्ज़मान वहाँ से फ़रार हो गए, जिस पर जो मुतासरा ख़वातीन थी वो थोड़ी फासले पर मौजूद जो मदरसा था वहाँ पर गई। वहाँ से उन्होंने एक नौजवान के मोबाइल फ़ोन से 1 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद जब ख़वातीन ने बताया कि उन्होंने रिक्शा जो किराया था वो जिन्ना टर्मिनल से लिया था, तो इसी पर पुलिस ने जिन्ना टर्मिनल के जो कैमरास थे वो उनको चेक करना शुरू किया और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मुल्ज़मान है वो। चेयरपर्सन विमेन अथॉरिटी फातिमा चट्ठा का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हुकूमत तो आपको पता है अभी इनमें से जो अभी रिसेंटली ये रिक्शा ड्राइवर का वाक़या है इसमें एक मुजरिम पकड़ा गया है और बहुत स्पीडी काम हो रहा है इसके ऊपर। डेफिनेटली अब लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं वो किस तरह से, और हमारे जो वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार हैं वो डेली मीटिंग्स कर रहे हैं सिर्फ इन्हीं सिलसिलों में कि क्या पेशरफ्त हुई है, मुजरिम पकड़े गए हैं। और जो ये आपने देखा कि ग्रेटर इकबाल पार्क में जो वाक़या पेश आया उसके भी खाके शाया किए फौरी तौर पर और उनको छापे मारे गए, कुछ लोग पकड़े गए हैं और उनकी शनाख्त भी हो गई है और कुछ लोग मज़ीद जो वीडियो बना रहे थे और साथ में वो भी शामिल थे उनको भी पकड़े हैं। देखिए, इसमें हम सबको मिलके इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये डेफिनेटली गवर्नमेंट की रिट है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। पंजाब प्रोटेक्शन अथॉरिटी फातिमा चट्ठा की गुफ्तगू आपने मुलासा की। कोरोना की चौथी लहर में बदतदरीज इजाफा हो रहा है। शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर 70% तक भर चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल में वेंटिलेटर्स नायाब और 3 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स 99% तक भर गए। कोरोना वायरस की चौथी लहर में बतदरीज इजाफा जारी है। शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स 70% तक भर गए, जबकि सर्विसेज अस्पताल में वेंटिलेटर्स नायाब हो गए और 3 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स 99% तक भर चुके हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर है जिसके केसेस में इजाफा जारी है। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 16 वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं।
میو ہسپتال کے 57 وینٹیلیٹرز پر 51 مریض زیر علاج ہیں. جناح ہسپتال کے 50 وینٹیلیٹرز پر 22 مریضوں کا علاج جاری ہے. جنرل ہسپتال میں 24 وینٹیلیٹرز پر 21 مریض زیر علاج ہیں. کے تمام سرکاری ہسپتالوں کے وینٹیلیٹر 70% تک بھر چکے ہیں. سروسز ہسپتال میں وینٹیلیٹرز نایاب اور 3 سرکاری ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز 99% تک بھر گئے. کرونا وائرس کی چوتھی لہر میں بتدریج اضافہ جاری ہے. شہر کے تمام سرکاری ہسپتالوں کے وینٹیلیٹرز 70% تک بھر گئے، جبکہ سروسز ہسپتال میں وینٹیلیٹرز نایاب ہو گئے اور 3 سرکاری ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز 99% تک بھر چکے ہیں. کرونا وائرس کی چوتھی لہر ہے جس کے کیسز میں اضافہ جاری ہے. سروسز ہسپتال میں کرونا مریضوں کے لیے 16 وینٹیلیٹرز پر مریض موجود ہیں. میو ہسپتال کے 57 وینٹیلیٹرز پر 51 مریض زیر علاج ہیں. جناح ہسپتال کے 50 وینٹیلیٹرز پر 22 مریضوں کا علاج جاری ہے. جنرل ہسپتال میں 24 وینٹیلیٹرز پر 21 مریض زیر علاج ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسٹاف افسر حیدر علی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. وزیر اعلیٰ اور دیگر افسران کے کرونا ٹیسٹ ہوئے. وزیر اعلیٰ اور دیگر سب افسران کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا. حیدر علی نے کرونا مثبت آنے پر خود کو گھر میں ہی کوارنٹین کر لیا ہے. مزید بات کریں گے علی ڈرامے سے. جی علی ڈرامے بتائیے گا، سی ایم کے سٹاف میں بھی کرونا وائرس مثبت آ چکا ہے؟ جی بالکل، کرونا کی چوتھی لہر جو ہے اس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں سرکاری افسران جو ہیں وہ بھی کرونا مثبت ہونے میں ان کی بھی شرح بڑھتی جا رہی ہے. اب کیونکہ اس سے پہلے چیف سیکرٹری پنجاب، چیئرمین پی این ڈی اور دیگر افسران جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. اب اسی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرسنل اسٹاف آفیسر حیدر علی وہ بھی آج کرونا کا شکار ہوئے اور فوری طور پر انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا اور ان کا علاج جو ہے وہاں پر جاری ہے. اور دوسری طرف ذرائع نے بتایا کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پرسنل اسٹاف آفیسر اور تمام افسران کا اور ملازمین کا ان کے پاس آنا جانا لازمی ہوتا ہے، تو ان کے بھی ٹیسٹ کیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی کرونا ٹیسٹ دیے گئے لیکن وہ منفی آئے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو پرسنل اسٹاف آفیسر حیدر علی، ان کا مثبت آنے پر فوری طور پر انہوں نے اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیا ہے، جس پر ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں اور جلد صحت یاب ہو کے واپس اپنے دفتر پہنچیں گے. جی ٹھیک ہے علی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. کمشنر لاہور کا بڑا فیصلہ، ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد کا 30 اگست کے بعد بازاروں، ہوٹلز، ریسٹورنٹ، پبلک ٹرانسپورٹ میں داخلے پر پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا. کمشنر لاہور نے اس حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے. مزید ڈیٹیلز دیں گے عثمان علیم سے. جی عثمان بتائیے گا. جی بالکل، لاہور ڈویژن میں ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں بڑے فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. 30 اگست کے بعد جو پبلک مقامات ہیں وہاں پر ویکسینیشن نہ کروانے والوں کا داخلہ بند کر دیا جائے گا. کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کیمپس جو ہیں وہ لاری اڈوں پر لگائے جائیں گے، بس ٹرمینلز پر لگائے جائیں گے. اس سمیت جو پبلک مقامات ہیں جس میں ریسٹورنٹس ہیں اور اس سمیت جو دیگر جگہ ہیں وہاں پر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ کمشنر لاہور موجود ہیں. سر بتائیے گا، بڑا فیصلہ ہے، پبلک مقامات پر نہیں جانے دیا جائے گا 30 اگست کے بعد، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، یہ بہت ضروری ہے کہ تمام لوگ اس بات کو ریلائز کریں کہ اب ہمیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا کے ہی کرونا کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس کو جیتنا ہے. تمام جتنے بھی ہمارے لوگ جو گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کو نہ صرف احتیاط کرنی چاہیے بلکہ اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروایا ہے، کیونکہ ویکسینیشن کے علاوہ اور کوئی اس وقت ایسی ہمارے پاس تدبیر نہیں ہے جس سے کہ ہم اس بیماری کو کنٹین کر سکیں. اور جتنے لوگ جو موومنٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ٹرانسپورٹ سے موومنٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ریسٹورنٹس میں آ کے رہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے مارکیٹس میں روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. تو 30 اگست کی ڈیٹ ہم نے طے کی ہے، جس کے بعد ہم سروس ڈینائل شروع کر دیں گے تمام ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ لوگوں کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے آنے جانے کی. اس میں پیٹرول پمپس ہیں، اس میں مارکیٹس ہیں، اس میں فارمیسیز ہیں، اس میں ہمارے بس سٹینڈز ہیں، اس میں ہمارے ریسٹورنٹس تو آلریڈی آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بھی وہ صرف اور صرف ویکسینیٹڈ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جگہیں ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کو ہم 30 تاریخ کے بعد وہاں پر سروس ڈینائل جو ہے وہ شروع کر دیں گے. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سرکاری ملازمین کی ویکسین کا عمل کہاں تک پہنچا، اور آج آپ نے باقاعدہ طور پر وہ ملازمین جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ان کی لسٹیں طلب کی ہیں، اس حوالے سے کیا سزائیں دی جائیں گی ان کو؟ جی ابھی آج ہم نے لسٹیں مانگی ہیں، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ ہوگی. چیف سیکرٹری نے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ کے اوپر اس طرح یہ انسٹرکشنز دی ہیں، اور حکومت کی انسٹرکشنز کے اوپر عمل درآمد نہ کرنا
باقاعدہ طور پر ہمارا جو ڈسپلنری ایکشن ہے اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جا سکتا ہے. آج ہم نے لسٹیں مانگی ہیں, تمام جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی ہمیں لسٹیں پرووائڈ کریں گے, اور اگر کسی نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہوگی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جی بالکل, ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے مختلف اقدامات جو ہیں. عثمان علیم بہت شکریہ. چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کا انتقال ہو گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سید افضل نقوی کے انتقال پر افسوس. بلاول بھٹو زرداری کی سوگواران سے تعزیت, صبر جمیل کی دعا کی. سید افضل حسین نقوی ہمہ کی شخصیت کے مالک تھے. بلاول بھٹو کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ افضل حسین نقوی فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل نقوی کا انتقال ہو چکا ہے. تعزیت کے لیے مرحوم کی رہائش گاہ سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. رہنما پی ٹی آئی حامد زمان احمد سلمان بلوچ کی مرحوم کے گھر آمد. مفتی عمر مبشر رضا چودھری شہباز سینئر صحافی پی جے میر کی بھی مرحوم کے گھر آمد ہوئی. سلمان اکرام راجہ, تسلیم دورانی, خاور نعیم ہاشمی کی مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی. اعجاز ڈیال, طلحہ برکی, ابوذر معظم, عزیز الرحمان چند کی مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی. میاں عامر محمود, صاحبزادہ سیف الرحمان کی مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی. لارڈ میئر مبشر جاوید, راؤ شہاب الدین کی مرحوم سید افضل حسین نقوی کی رہائش گاہ آمد ہوئی. سمینہ خالد گھرکی, سیف الملوک کھوکھر کی بھی مرحوم کی رہائش گاہ آمد ہوئی. چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کا انتقال. اے پی این ایس کی سید افضل حسین نقوی کے انتقال پر بھی تعزیت, جبکہ سرمد علی سیکرٹری جنرل ناز آفرین سہگل کا اظہار افسوس. اے پی این ایس کا سید افضل حسین نقوی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. سروسز ہسپتال میں اب ٹیسٹوں کے پیسے دینا ہوں گے. سروسز ہسپتال میں مریضوں کے لیے مفت ٹیسٹ کی سہولت ختم کر دی گئی. او پی ڈی میں آنے والے مریضوں سے لیب ٹیسٹ اور ایکس رے فیس بھی وصول کی جائے گی. سروسز ہسپتال میں او پی ڈی میں مفت ٹیسٹ نہ ہونے سے مریض پریشان ہیں. سروسز ہسپتال میں اب ٹیسٹ کے پیسے دینا پڑیں گے. سروسز ہسپتال میں مریضوں کے لیے مفت ٹیسٹ کی سہولت ختم ہو گئی. او پی ڈی میں آنے والے مریضوں سے لیب ٹیسٹ اور ایکس رے فیس وصولی شروع کر دی گئی. سروسز ہسپتال میں او پی ڈی میں مفت ٹیسٹ نہ ہونے سے مریض پریشانی کا شکار ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. زاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد چودھری صاحب بتائیے گا, مریضوں کے لیے مفت ٹیسٹ کی سہولت بھی ختم کر دی گئی ہے. جی بالکل, سروسز اسپتال کے آؤٹ ڈور میں جو ہے وہ اس وقت جو مریض ہیں ان کے لیے ٹیسٹوں کی سہولت جو فری فراہم کی جا رہی تھی پہلے, وہ اب ختم کر دی گئی ہے. مریضوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے شدید پریشانی کا سامنا ہے, کیونکہ جو آؤٹ ڈور میں آنے والے غریب مریض ہیں خاص طور پہ, ان کا نہ صرف چیک اپ جو ہے وہ پہلے فری ہوتا تھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو لیبارٹری ٹیسٹ ہیں, ایکس رے ہے, دیگر جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی آؤٹ ڈور میں جو ہے وہ ان کے کیے جاتے تھے, اور یہ فری آف کاسٹ سہولت تھی. لیکن اب ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے یہ ٹیسٹوں کی سہولت آؤٹ ڈور میں آج سے ختم کر دی گئی ہے, جس سے مریض جو ہیں وہ شدید پریشانی سے دوچار ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ علاج کے لیے تو ہسپتال کا رخ کرتے ہیں, لیکن اب ٹیسٹوں کے لیے کہاں جائیں. ٹھیک ہے زاہد چودھری, بہت شکریہ آپ کا.